اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 20ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 9ویں رکوع کی آیات مبارکہ 71 سے 73 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن فہمی کے اس مفید اور معلوماتی سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، یہ بھی وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ ذلول خدمت کرنے والی، یوکڈ آر یوزڈ، تثیرو حل چلاتی ہے، پلوز، تسقی الحرث کھیتی کو سیراب کرتی ہے، اریگیٹس دا فیلڈ، شیعہ نشان، دھبا یا عیب، مارک اور بلیمش، الآن اب، ناؤ، وما کادو اور لگتے نہیں تھے، they did not look، فداراتم پس تم نے جھگڑا کیا، so you disputed or disagreed، تکتمون تم چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، you hide or you conceal، اضربو مارو، strike، یریکم وہ تمہیں دکھاتا ہے، he shows you۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ ہل چلائے زمین میں یا سیراب کرے کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی نشان عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے کہ اب آپ صحیح معلومات لائے ہیں۔ فذبحوہا پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا کہ اس پر ماریں اس کا ایک ٹکڑا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ سیکھتے ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، he said verily he says surely she is a cow unyoked، تثیر الارض ولا تسقی الحرث that she should plow the land nor does she irrigate the fields، مسلمۃ لا شیۃ فیہا in sound health without any blemish in her۔ قالوا الآن جئت بالحق،
they said, now you have brought the truth. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. So they sacrificed her, though they had not the mind to do it. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. And recall the time when you killed a man, then started disputing among yourselves. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. And Allah was to unveil that which you were concealing. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا. Then we commanded, strike this dead body with a piece of this cow. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. This is how Allah brings the dead to life, and He shows you His signs so that you may understand. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی طرف سے گائے کے بارے میں غیر ضروری اور بے تکے سوالات کرنے اور بالآخر ان کی طرف سے گائے ذبح کیے جانے کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ واقعہ یاد دلایا ہے کہ جب انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر قتل کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل قاتل کا نام چھپانا چاہتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرمانا چاہتا تھا۔ تیسری آیت مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو جب ساری علامات بتا دی گئیں گائے کی تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے گائے ذبح کی اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردہ کے جسم پر مارا، جس کے بعد وہ زندہ ہوا۔ اس کی گردن پر ایک زخم تھا جس سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے زندہ ہو کر یہ بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے جائیداد اور وراثت کے لالچ میں آ کر مجھے جنگل میں لے جا کر قتل کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی۔ جب مرنے لگا تو اس نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اس ننھے بچے کے لیے میں یہ بچیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ گائے پلتی رہی اور یہ جب بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائے چرا کرتی تھی۔ اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ تو جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیہ والی گائے کی تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے متصف صرف وہی گائے ملی جو اس بچے کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی اور یہ گائے خرید لی۔ روایات کے مطابق ایک فرشتے نے اس بچے کو یہ سکھایا تھا کہ جب بنی اسرائیل اس گائے کو خریدنے کے لیے تیرے پاس آئیں تو اس کی قیمت یہ طے کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اس قصہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جائے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں توکل علی اللہ نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ایمان افروز چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اسے سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کریں۔ اس کی ویڈیوز کو نیکی، صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔